کون ہے وہ اجنبی مسافر جس نے میرے اقتدار کو چیلنج کرنے کی جرات کی؟ کیا اسے معلوم نہیں لاہور کی زمین پر میری مرضی کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا؟ چلو میرے ساتھ، آج میں اس کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ ناظرین، تصور کیجئے لاہور کی تاریخ کے اس موڑ کا جب یہاں کی فضاؤں میں اذان کی سحر انگیز صدا نہیں گونجتی تھی، جب راوی کے کنارے پر بسنے والے لوگ جہالت کے اندھیروں اور ایک انجانے خوف کی گرفت میں تھے۔ ایک طرف طاقتور راجاؤں کے سنگ دل محل تھے تو دوسری طرف توہمات اور جادوگروں کا پہرا تھا۔ اسی عالم یاس میں غزنی کے برفیلے پہاڑوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ایک درویش صفت مسافر نے اس سر زمین پر قدم رکھا۔ اس کے پاس نہ کوئی شاہی لشکر تھا، نہ ہاتھ میں کوئی ننگی تلوار، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ جلال تھا کہ بلند قامت پہاڑ راستہ چھوڑ دیں، اور اس کے لہجے میں وہ مٹھاس تھی کہ پتھر دل بھی موم ہو جائیں۔ شہر طلسمات کے باسیوں نے حیرت سے پوچھا، اے اجنبی، اس شہر طلسمات میں اکیلے کیا لینے آئے ہو؟ درویش نے ایک دل نواز مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں لینے نہیں، اپنا سب کچھ دینے آیا ہوں۔ ناظرین، یہ داستان ہے اس سلطان ولایت کی جس نے تخت و تاج کو ٹھکرا کر انسانی دلوں کی سلطنت جیتی۔ وہ ہستی جس کے قدم مبارک کیا پڑے، لاہور کا نصیب جاگ اٹھا اور یہ شہر مرکز تجلیات بن گیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے سید علی بن عثمان حجویری کا، جنہیں دنیا عقیدت و احترام سے داتا گنج بخش کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین، یہ وہ دور تھا جب دنیا بھر میں سلطان محمود غزنوی کی ہیبت کا ڈنکا بج رہا تھا اور غزنی علم و ہنر کے سب سے بڑے مرکز کے طور پر ابھر رہا تھا، لیکن اس شہر کی شاہی چہل پہل اور دربانوں کی رونق سے دور حجویر کے پرسکون محلے میں ایک ایسا پاکیزہ گھرانہ آباد تھا جس کا چرچا زمینی بادشاہوں کے ایوانوں میں نہیں بلکہ آسمان کے فرشتوں میں تھا۔ ناظرین، یہ مبارک گھرانہ حضرت سید عثمان بن علی کا تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، یعنی آپ نجیب الطرفین سید تھے۔ آپ کے والد گرامی نہ صرف ایک جید عالم دین تھے بلکہ زہد و عبادت کے اس مقام پر فائز تھے کہ دور دراز سے لوگ محض آپ کی دعا کی سعادت حاصل کرنے کے لیے کھنچے چلے آتے تھے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے ہی قدرت نے اس عظیم سورج کے طلوع ہونے کے اشارے دے دیے تھے۔ آپ کے والد سید عثمان رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں وہ تاثیر تھی کہ اگر وہ کسی بنجر زمین کے لیے دعا فرما دیتے تو وہاں چشمے پھوٹ پڑتے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ غزنی میں شدید قحط پڑا۔ لوگ پریشان حال سید عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے ولی، زمین پیاسی ہے، جانور مر رہے ہیں، دعا فرمائیے۔ سید عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے مصلی بچھایا، اللہ کے حضور ہاتھ بلند کیے اور ابھی دعا ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ آسمان پر بادلوں کے لشکر امڑ آئے۔ لوگ حیران رہ گئے کہ جس بنجر زمین پر دھول اڑ رہی تھی وہاں رحمت کی بارش نے جل تھل کر دیا تھا۔ یہ وہ پاکیزہ خون تھا جو داتا صاحب کی رگوں میں دوڑنے والا تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ بھی زہد و تقوی کا پیکر تھی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پوری زندگی کبھی بے وضو قدم زمین پر نہیں رکھا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی ایک خاص کرامت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ وہ گھر کے کام کاج کے دوران بھی تلاوت قرآن میں اس قدر محو ہوتی کہ بعض اوقات ہنڈیا کے نیچے آگ ختم ہو جاتی لیکن سالن غیب سے تیار ہو جاتا۔ یہ وہ روحانی ماحول تھا جس میں حضرت داتا علی حجویری کی پرورش ہونی تھی۔ بالآخر وہ مبارک گھڑی آئی جب سن 400 ہجری میں غزنی کی سر زمین پر ایک ننھے سے بچے نے آنکھ کھولی۔ جیسے ہی اس بچے کی پیدائش ہوئی، پورے گھر میں ایک عجیب و غریب معطر خوشبو پھیل گئی۔ سید عثمان نے اپنے لخت جگر کا نام علی رکھا۔
ناظرین، تاریخ دان لکھتے ہیں کہ ننھے علی کے چہرے پر بچپن سے وہ وقار تھا کہ دیکھنے والے سجدہ ریز ہونے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ آپ کی آنکھوں میں وہ گہرائی تھی کہ جو عام بچوں میں نہیں ہوتی۔ داتا صاحب بچپن سے ہی دیگر بچوں سے مختلف تھے۔ جہاں محلے کے بچے مٹی میں کھیلتے، ننھے علی مسجد کے گوشے میں بیٹھ کر ذکر الہی سننے اور اپنے والد کی درسگاہ میں بیٹھ کر خاموشی سے علم کے موتی چنتے تھے۔ ناظرین، ایک بار کا ذکر ہے کہ ابھی آپ کی عمر صرف 5 یا 6 سال تھی۔ غزنی کے ایک بہت بڑے شیخ آپ کے والد سے ملنے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ننھا علی ایک کونے میں بیٹھا تسبیح پڑھ رہا ہے۔ اس شیخ نے آزمائش کے طور پر علی رحمۃ اللہ علیہ کو پاس بلایا اور پوچھا، بیٹا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ اللہ کہاں ہے؟ ننھے علی حجویری نے مسکرا کر آسمان کی طرف اشارہ نہیں کیا، بلکہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور بڑے پروقار لہجے میں فرمایا کہ وہ تو ہر اس دل میں ہے جو اس کی یاد میں روشن ہے۔ اگر آپ اسے دیکھنا چاہیں تو میری آنکھوں میں دیکھ لیں، جہاں صرف اسی کا جلوہ ہے۔ وہ شیخ یہ جواب سن کر دنگ رہ گئے اور سید عثمان رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اے سید، اپنے اس بچے کی حفاظت کرنا، یہ آنے والے وقت میں دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے والا چراغ بنے گا۔ ناظرین، آپ کی ابتدائی تعلیم گھر سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ آپ کے والد نے خود ہی آپ کو قرآن مجید کی تعلیم دی۔ آپ کا حافظہ اتنا تیز تھا کہ آپ نے بہت ہی کم عمری میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے غزنی کی عظیم درسگاہوں کا رخ کیا۔ ناظرین، تصور کیجئے اس منظر کا، ایک 12-13 سال کا لڑکا ہاتھ میں کتابیں تھامے غزنی کی سرد ہواؤں میں پیدل چلتا ہوا اپنے استاد کے پاس جا رہا ہے۔ آپ نے صرف دینی علوم ہی نہیں سیکھے، بلکہ آپ نے منطق، فلسفہ اور ادب میں وہ کمال حاصل کیا کہ بڑے بڑے شیوخ آپ سے بحث کرنے میں کتراتے تھے۔ لیکن یہ تو صرف شروعات تھی۔ آپ کے سینے میں لگی وہ آگ اب آپ کو غزنی کی حدود سے نکال کر پوری دنیا کی خاک چھاننے پر مجبور کرنے والی تھی۔ ناظرین، یہ اس دور کا واقعہ ہے کہ جب سید علی حجویری ابھی نوجوان تھے اور غزنی کی علمی درسگاہوں میں اپنی تعلیم مکمل کر رہے تھے۔ ان دنوں غزنی اور اس کے گرد و نواح میں شدید قحط پڑا ہوا تھا۔ آسمان سے بارش کی ایک بوند نہیں گری تھی اور زمین تپتے ہوئے تندور کی طرح دہک رہی تھی۔ نہروں کا پانی خشک ہو چکا تھا اور باغات مرجھا رہے تھے۔ اس بستی کے مضافات میں ایک غریب کسان رہتا تھا جس کی کل کائنات چند ایکڑ زمین اور ایک بوڑھا بیل تھا۔ اس کسان نے اپنی تمام تر جمع پونجی اسی زمین پر لگا دی تھی، لیکن پانی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی فصل مٹی میں مل رہی تھی۔ اس کی زمین میں موجود کنواں جو کہ نسلوں سے پانی دے رہا تھا، اب ایک گہرے اور خشک گڑھے کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ کسان رات بھر آسمان کی طرف دیکھ کر روتا اور کہتا، اے باری تعالیٰ، اگر اس بار فصل نہ ہوئی تو میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ کسی نے اس کسان کو مشورہ دیا، تمہارے محلے حجویر میں سید عثمان کا بیٹا علی رہتا ہے۔ وہ اگرچہ ابھی نوجوان ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ نور ہے کہ پتھر موم ہو جائیں۔ جاؤ، اس درویش کے پاس جاؤ، شاید تمہاری تقدیر بدل جائے۔ وہ کسان جس کے چہرے پر مایوسی کی دھول جمی ہوئی تھی، لنگڑاتا ہوا داتا صاحب کے گھر پہنچا۔ اس وقت داتا صاحب ایک درخت کے سائے میں بیٹھے وضو فرما رہے تھے۔ کسان نے قریب آ کر سسکیاں بھرتے ہوئے اپنی داستان سنائی۔ اے سید زادے، میری زمین مردہ ہو چکی ہے، میرا کنواں پتھر بن گیا ہے، میرے بچے پیاسے ہیں اور میری امیدیں ٹوٹ رہی ہیں۔ کیا آپ کے پاس میرے لیے کوئی دعا ہے؟ داتا صاحب نے نہایت اطمینان سے اس کی بات سنی۔ آپ کے چہرے پر نہ کوئی پریشانی آئی اور نہ کوئی غرور۔ آپ نے اپنا وضو مکمل کیا اور وضو کے بعد جو تھوڑا سا پانی لوٹے میں بچا تھا
اس کی طرف اشارہ کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے بھائی، مایوس ہونا کفر ہے۔ یہ لو میرے وضو کا بچا ہوا پانی، اسے لے جاؤ اور اپنے اس خشک کنویں میں ڈال دو۔ اللہ چاہے گا تو وہی مسبب الاسباب تمہاری مشکل آسان فرمائے گا۔ کسان نے حیرت سے اس تھوڑے سے پانی کی طرف دیکھا۔ اس کے ذہن میں سوال آیا کہ اتنے بڑے کنویں میں جہاں سینکڑوں من مٹی خشک ہو چکی ہے، یہ ایک کٹورا پانی کیا کرے گا؟ لیکن داتا صاحب کی نظروں میں وہ جلال اور یقین تھا کہ وہ کسان کچھ بول نہ سکا اور خاموشی سے پانی لے کر اپنے کھیتوں کی طرف چل دیا۔ ناظرین، ذرا تصور کیجئے اس منظر کا۔ تپتی ہوئی دوپہر ہے، زمین پھٹ چکی ہے، کسان کنویں کی منڈیر پر کھڑا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا اور اللہ کا نام لیا اور داتا صاحب کے وضو کا وہ تھوڑا سا پانی اس گہرے سیاہ گڑھے میں انڈیل دیا۔ ابھی وہ پانی کنویں کی تہ تک نہیں پہنچا تھا کہ زمین کے اندر سے ایک زوردار گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ ایسا لگا جیسے سوئی ہوئی زمین اچانک جاگ اٹھی ہو۔ کسان نے جھک کر دیکھا تو اس کی عقل دنگ رہ گئی۔ نیچے سے پانی کا ایک ایسا ریلا ابھرا جیسے کوئی سمندر موجیں مار رہا ہو۔ مٹی کی بو ختم ہو گئی اور فضا میں ایک سحر انگیز معطر خوشبو پھیل گئی۔ پانی اتنی تیزی سے اوپر آیا کہ کسان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ وہ کنواں جو برسوں سے خشک ہو چکا تھا اب کناروں تک میٹھے اور ٹھنڈے پانی سے بھر چکا تھا۔ کسان دیوانہ وار بھاگا اور اپنی بنجر زمین کی طرف راستہ پانی کا بناتا گیا۔ صرف چند ہی دنوں میں وہ مردہ زمین جہاں دھول اڑتی تھی وہ سبزے سے بھر گئی۔ مرجھائے ہوئے پودے دوبارہ جوان ہو گئے اور کسان کے گھر میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ جب یہ خبر پورے غزنی میں پھیلی کہ سید عثمان کے صاحبزادے کے وضو کے پانی سے مردہ کنویں کو زندہ کر دیا ہے تو لوگوں کا جمع غفیر حجویر کی طرف امٹ آیا۔ علماء صلحاء حیران تھے کہ یہ کیسی کرامت ہے، لیکن داتا صاحب نے نہایت عاجزی سے فرمایا، یہ میرا کمال نہیں، یہ اس نام کی برکت ہے جس کا ذکر کر کے میں نے وضو کیا تھا۔ یہ آپ کی پہلی بڑی کرامت تھی جس نے دنیا کو بتا دیا کہ لاہور کا مستقبل کا سلطان تیار ہو رہا ہے۔ اس واقعے نے نہ صرف کسان کی زمین کو زندگی دی بلکہ ہزاروں لوگوں کے مردہ دلوں کو بھی ایمان کی روشنی سے زندہ کر دیا۔ ناظرین، غزنی کے علم و ادب کے چرچے پوری دنیا میں تھے، لیکن سید علی بن عثمان الحجویری کے دل میں بے چینی کتابوں کے اوراق میں گم ہونے والی نہیں تھی۔ آپ اکثر راتوں کو اٹھ کر آسمان کے تاروں کو دیکھتے اور سوچتے، اے پروردگار، علم تو میں نے حاصل کر لیا، لیکن وہ حقیقت کہاں ہے جو تیرے پیاروں کے سینوں میں ہوتی ہے؟ اسی طرف نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ اپنا گھر، اپنی گلی اور اپنے بوڑھے والدین کی جدائی کا دکھ سہ کر حق کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا پہلا پڑاؤ عراق کی وہ عظیم سرزمین تھی جو اولیاء اللہ کا گڑھ سمجھی جاتی تھی۔ یہاں آپ کی ملاقات حضرت ابو القاسم گورگانی رحمت اللہ علیہ سے ہوئی۔ یہ وہ بزرگ تھے جن کی ایک نگاہ نے پتھروں کو بھی سونا بنا دیا تھا۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک شخص روتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ حضور، میرا بیٹا کئی سالوں سے لاپتہ ہے، اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ شیخ گورگانی رحمت اللہ علیہ نے داتا صاحب کی طرف دیکھا اور مسکرا کر فرمایا کہ علی، ذرا اس دیوار کے پیچھے تو دیکھو، کچھ نظر آتا ہے کیا؟ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیوار کے پیچھے دیکھا تو مجھے میلوں دور ایک قید خانہ نظر آیا جہاں وہ لڑکا بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ شیخ نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا تو وہ بیڑیاں خود بخود ٹوٹ گئیں۔ چند ہی لمحوں بعد وہ لڑکا اپنے باپ کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اس واقعے نے مجھے سکھایا کہ اللہ کے ولیوں کے لیے فاصلے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ ناظرین، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے صرف خراسان میں ہی 300 سے زائد اولیاء کی زیارت کی۔ ہر ولی ایک علیحدہ رنگ کا حامل تھا۔ ایک بار آپ رحمت اللہ علیہ ایک بستی سے گزر رہے تھے
کہ آپ نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو کہ ایک چراغ جلا کر بیٹھی تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ مائی، اس تیز ہوا میں یہ چراغ کیسے جل رہا ہے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ اے مسافر، جو چراغ میں نے جلایا ہے وہ ہوا سے بجھ سکتا ہے، لیکن جو چراغ اللہ نے میرے دل میں روشن کیا ہے، اس کائنات کا کوئی بھی طوفان اسے نہیں بجھا سکتا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اس ان پڑھ عورت کی بات نے مجھے معرفت کے وہ سمندر سمجھا دیے جو بڑی بڑی کتابوں میں بھی نہیں تھے۔ اس سفر کے دوران آپ کی ملاقات وقت کے مشہور صوفی بزرگ حضرت سید ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہوئی تھی۔ وہ اپنی سخاوت کے لیے مشہور تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ مجھے اللہ تک پہنچنے کا ایک چھوٹا سا راستہ بتائیں۔ شیخ نے فرمایا کہ مخلوق خدا کا بوجھ اٹھا لو، خدا کا قرب خود بخود مل جائے گا۔ داتا صاحب نے یہ سن کر اپنی زندگی کا شعار بنا لیا کہ وہ جہاں بھی جاتے لوگوں کی خدمت کرتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بزرگوں کے جوتے سیدھے کر کے وہ مقام پا لیا جو برسوں کی عبادت سے بھی نہیں ملتا۔ برسوں کی آوارہ گردی اور سینکڑوں بزرگوں کی صحبت کے بعد آپ کا دل اب ایک ایسے مستقل ٹھکانے کے لیے تڑپ رہا تھا جہاں آپ کی تربیت مکمل ہونے والی تھی۔ قدرت آپ کو شام کے ایک چھوٹے سے گاؤں خطل لے آئی۔ یہاں ایک پرسکون حجرے میں آپ کی ملاقات حضرت ابو الفضل بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ مرشد کی پہلی نگاہ نے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سارا سفر سمیٹ دیا۔ جیسے ہی آپ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ کو محسوس ہوا جیسے نور کا ایک سیلاب آپ کے وجود میں اتر گیا ہو۔ مرشد نے فرمایا کہ علی، اب تمہارا سفر ختم ہوا، اب تمہارا قیام شروع ہوتا ہے۔ ناظرین، شام کے شہر ختل کی ایک سرد رات تھی جب آسمان کے ستارے اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ حضرت سید علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد حضرت ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے میں باہر مصلی بچھائے ذکر الہی میں محو تھے۔ مرشد کی خدمت کرتے ہوئے کئی سال بیت چکے تھے۔ آپ کا وجود اب کندن بن چکا تھا۔ اچانک حجرے کا دروازہ کھلا اور مرشد باہر آئے۔ ان کے چہرے پر ایک خاص جلال تھا۔ انہوں نے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ علی، اب تمہاری پرواز کے لیے آسمان بدلنے والا ہے۔ داتا صاحب نے ادب سے سر جھکایا۔ مرشد نے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ لاہور چلے جاؤ۔ داتا صاحب حیران رہ گئے۔ آپ نے عرض کی کہ مرشد، وہاں تو حضرت شیخ یعقوب زنجانی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں جو آپ کے ہی مرید اور میرے دینی پیر بھائی ہیں۔ ایک ہی شہر میں دو کتب کیسے رہیں گے؟ مرشد نے مسکرا کر ایک پر اسرار جملہ کہا کہ علی، تم بس چلے جاؤ، تمہیں تمہارے سوال کا جواب وہیں جاتے ہی مل جائے گا۔ ناظرین، یہ صرف ایک سفر نہیں تھا بلکہ ایک تہذیب کی بنیاد رکھنے کا عمل تھا۔ داتا صاحب نے اپنا مسلح اٹھایا، اپنی کتابیں ایک گٹھڑی میں باندھیں اور دو مخلص ساتھیوں حضرت ابو سعید حجویری اور حماد بن مجاہد کے ساتھ مشرق کی جانب رخت سفر باندھا۔ تصور کیجئے افغانستان کے برفیلے پہاڑ، خیبر کے خطرناک درے اور پنجاب کے تپتے ہوئے صحرا۔ یہ درویش پیدل چلتا رہا۔ راستے میں کئی مقامات پر آپ کو ڈاکوؤں اور قزاقوں نے روکا، لیکن جیسے ہی وہ آپ کے چہرے کا نور دیکھتے ان کے ہاتھ کانپنے لگتے اور ننگی تلواریں میان میں ڈال کر آپ کے قدموں میں گر جاتے۔ ناظرین، جب سید علی بن عثمان الحجویری نے غزنی اور کابل کے پہاڑوں کو پیچھے چھوڑا اور ہندوستان کی سرحدوں میں داخل ہوئے تو آپ کا راستہ گھنے جنگلوں، تپتے ہوئے صحراؤں اور خطرناک درندوں کے علاقوں سے ہو کر گزرتا تھا۔ ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان پر سرخی چھائی ہوئی تھی، آپ کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا جہاں کے لوگ
خوف کے مارے اپنے گھروں کے دروازے بند کر رہے تھے۔ ہر چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور بستی میں ایک عجیب سا سناٹا طاری تھا۔ داتا صاحب نے ایک بوڑھے شخص سے جو کہ لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی جھونپڑی کا دروازہ بند کر رہا تھا اس سے پوچھا کہ اے بھائی، ابھی تو اندھیرا نہیں پھیلا، تم لوگ اس قدر خوف زدہ کیوں ہو؟ کیا کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہے؟ اس شخص نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا کہ اے مسافر درویش، تم اجنبی معلوم ہوتے ہو، اس لیے تمہیں معلوم نہیں ہے۔ آگے جو گھنا جنگل ہے وہاں ایک خونخوار آدم خور شیر کا راج ہے۔ وہ کوئی عام جانور نہیں بلکہ موت کا دوسرا نام ہے۔ اب تک درجنوں مسافروں اور چراغوں کو چیڑ پھاڑ چکا ہے۔ خدا کے لیے آگے مت جاؤ ورنہ تمہاری ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی۔ داتا صاحب کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ آئی، وہ مسکراہٹ جو صرف ان لوگوں کے چہروں پر ہوتی ہے جن کا بھروسہ اپنے رب پر کامل ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، شیر بھی تو اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور جب اللہ ساتھ ہو تو مخلوق سے کیسا ڈر؟ میرا راستہ وہی ہے اور میرا رب میری حفاظت کرے گا۔ بستی کے لوگ حیرت اور افسوس سے اس اکیلے درویش کو دیکھتے رہ گئے جو اپنی کالی کملی اوڑھے، ہاتھ میں عصا تھامے اس خوفناک جنگل کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں سے آج تک کوئی زندہ واپس نہیں آیا تھا۔ ناظرین، جیسے ہی داتا صاحب جنگل کی گہرائی میں پہنچے، درختوں کی گھنی شاخوں نے روشنی کو قید کر لیا۔ ہر طرف سے بھیانک آوازیں آ رہی تھیں۔ اچانک جھاڑیوں میں سے ایک زوردار سرسراہٹ ہوئی اور ایک قد آور خونخوار شیر دھاڑتا ہوا سامنے آ گیا۔ اس کی آنکھیں آگ کے انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ وہ شیر جھپٹنے کے لیے تیار تھا، اس کے پنجے مٹی اڑا رہے تھے، لیکن قدرت کا کرشمہ دیکھیے، جیسے ہی اس درندے کی نظر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پر نور چہرے پر پڑی، اس کا سارا غصہ برف کی طرح پگھل گیا۔ اس کی دھاڑ ایک دبی ہوئی آواز میں بدل گئی۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا اور دم ہلاتا ہوا داتا صاحب کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا، جیسے کوئی پالتو کتا اپنے مالک کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ ناظرین، یہ کرامت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ جھاڑیوں سے ایک زہریلا لمبا سانپ نکلا اور داتا صاحب کی طرف بڑھا۔ آپ نے نہایت اطمینان سے جھک کر اس سانپ کو گردن سے پکڑا۔ وہ زہریلا سانپ آپ کے ہاتھوں میں آتے ہوئے ایک نرم رسی کی طرح سیدھا ہو گیا۔ داتا صاحب نے اس سانپ کو بطور ہنٹر اپنے ہاتھ میں لیا اور اس عظیم شیر کی پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ ادھر بستی کے لوگ جو تجسس کے مارے دور سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، ان کی عقلیں جواب دے گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ وہی آدم خور شیر جس کے نام سے پورا علاقہ کانپتا تھا، وہ اس درویش کے نیچے ایک سواری بنا ہوا ہے۔ داتا صاحب شیر پر سوار ہو کر بستی کے قریب سے گزرے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی اور دوسرے ہاتھ میں وہ زندہ سانپ جسے آپ شیر کو ہنکانے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ یہ منظر انسانی عقل سے بالا تر تھا۔ لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے۔ وہ جادوگر جو لوگوں کو ڈراتے تھے، ان کے سر شرم سے جھک گئے۔ بستی کے سردار نے پکار کر کہا، یہ کوئی جادوگر نہیں، یہ تو خدا کا کوئی پیارا لگتا ہے۔ اگر خدا کے اس پیارے بندے کا یہ عالم ہے تو اس کے رب کی کیا قدرت ہوگی۔ ناظرین، روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ اسی ایک واقعے کی ہیبت اور سچائی دیکھ کر اس بستی کے سینکڑوں غیر مسلموں نے بتوں کے آگے سر جھکانا چھوڑ دیا اور وہیں داتا صاحب کے قدموں میں گر کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ناظرین، بالآخر مہینوں کی مسافت طے کرنے کے بعد وہ گھڑی آئی جب لاہور کی فصیلیں دور سے نظر آنے لگیں۔ لیکن جیسے ہی آپ شہر کے قریب پہنچے، آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا مجمع بھاٹی دروازے کے باہر آ رہا ہے۔ لوگوں کے رونے کی آوازیں دور تک سنائی دے رہی تھیں۔ آپ نے ایک بوڑھے شخص سے پوچھا کہ میاں، یہ کیسا شور ہے؟ کیا کسی بادشاہ کا جنازہ ہے؟ اس شخص نے زار و قطار روتے ہوئے کہا، کاش یہ کسی بادشاہ کا جنازہ ہوتا۔ آج لاہور کا روحانی باپ حضرت شیخ یعقوب زنجانی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اب ہمیں کون سہارا دے گا؟
داتا صاحب کے قدم وہیں رک گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ کو مرشد کی وہ بات یاد آئی کہ تم بس چلے جاؤ۔ اب آپ سمجھ گئے کہ قدرت نے آپ کو اسی لیے بھیجا تھا کہ ایک چراغ بجھ رہا تھا اور دوسرے کو اس کی جگہ روشن ہونا تھا۔ داتا علی حجویری نے لاہور کی خاک پر قدم رکھا تو آپ کا مقصد کسی محل کی تعمیر نہیں بلکہ ایک ایسی بستی بسانا تھا جہاں سے اللہ ہو کی صدائیں بلند ہوں۔ آپ نے بھاٹی دروازے کے قریب ایک اونچی جگہ کا انتخاب کیا جو اس وقت جھاڑیوں اور ویرانوں پر مشتمل تھی۔ آپ نے کسی معمار یا مزدور کا انتظار نہیں کیا بلکہ خود اپنے دست مبارک سے مٹی اٹھائی، گارا بنایا اور لاہور کی پہلی باقاعدہ مسجد کی بنیاد رکھی۔ جیسے ہی مسجد کی محراب مکمل ہوئی، پورے لاہور میں شور مچ گیا۔ جہاں ایک طرف حق کے متلاشی کھنچے چلے آ رہے تھے، وہیں دوسری طرف کچھ نام نہاد ظاہر بین علماء اور حاسدین کے سینوں میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ انہیں یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ایک اجنبی مسافر نے آ کر ان کی برسوں کی اجارہ گری ختم کر دی تھی۔ انہوں نے عوام کو بھڑکانے کے لیے ایک نہایت سنگین الزام لگایا۔ وہ گلیوں میں نکل آئے اور شور مچانے لگے کہ لوگوں دیکھو، اس اجنبی نے تمہاری نمازیں برباد کر دی ہیں۔ اس نے جو مسجد بنائی ہے اس کا رخ قبلہ کی طرف ہی نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہے۔ یہ شخص عالم نہیں بلکہ بھٹکا ہوا ہے۔ یہ فتنہ آگ کی طرح پھیل گیا۔ سادہ لوگ شک میں مبتلا ہو گئے کہ کیا واقعی ایک اتنا بڑا ولی قبلے کی سمت کا تعین کرنے میں غلطی کر سکتا ہے؟ فتنہ اتنا بڑا کہ ایک دوپہر جب سورج آگ برسا رہا تھا، حاسدین کا ایک غضبناک مجمع مسجد کے باہر جمع ہو گیا اور داتا صاحب کو برا بلا کہنے لگا۔ داتا صاحب اس وقت مسجد کے اندر مصلی پر بیٹھ کر ذکر الہی میں مشغول تھے۔ جب شور و غل حد سے بڑھ گیا تو آپ نہایت سکون کے ساتھ مصلی سے اٹھے۔ آپ کے چہرے پر ایک ایسا روب اور جلال تھا کہ جیسے ہی آپ مسجد کے دروازے پر نمودار ہوئے، شور مچاتا ہوا مجمع یکدم خاموش ہو گیا۔ لوگوں کی زبانیں بند ہو گئیں اور ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ آپ نے مجمع کی طرف دیکھ کر گرجدار آواز میں فرمایا کہ اے لوگو، تم کیوں شور مچاتے ہو؟ کیا تمہیں اللہ کے ولی کی نیت پر شک ہے یا اس کے علم پر؟ میں نے یہ مسجد اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم اور مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی تائید سے بنائی ہے۔ علماء کے سردار نے آگے بڑھ کر طنزیہ لہجے میں کہا کہ ہمیں تمہاری باتوں پر یقین نہیں ہے۔ ہم نے ستاروں کی چال اور حساب سے دیکھا ہے کہ تمہاری اس مسجد کا رخ قبلہ سے ہٹا ہوا ہے۔ اگر تم سچے ہو تو ہمیں کوئی ٹھوس ثبوت دکھاؤ، ورنہ ہم اس محراب کو گرا دیں گے۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ تھا جب ولایت کا امتحان تھا۔ داتا صاحب نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور پھر مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر تمہیں میری آنکھوں پر یقین نہیں ہے تو آؤ اپنی آنکھوں سے سچ دیکھ لو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ محراب کے بالکل سامنے کھڑے ہو گئے اور اپنا دست مبارک بلند کر کے سامنے والی دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ اکبر۔ روایات میں ملتا ہے کہ جیسے ہی داتا صاحب کی انگلی کا اشارہ ہوا، قدرت کے نظام میں جنبش آئی۔ وہ کچی مٹی کی دیوار گویا شیشے کی طرح شفاف ہو گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ سامنے سے لاہور کی عمارتیں، درخت، پہاڑ، صحرا، سمندر سب کے سب نظروں سے اوجھل ہو چکے ہیں اور میلوں دور حجاز مقدس کی سرزمین بالکل سامنے نظر آ رہی ہے۔ لوگوں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا کہ خانہ کعبہ اپنی پوری شان و شوکت اور جلال کے ساتھ بالکل مسجد کے محراب کے سامنے موجود ہے۔ کعبہ کا رخ ٹھیک وہی تھا جو داتا صاحب نے مسجد کے محراب کا رکھا ہوا تھا۔ کعبہ سے اٹھنے والا نور مسجد کی محراب کو منور کر رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر مجمع پر سکتہ سا طاری ہو گیا۔ وہ علماء جو تھوڑی دیر پہلے زبان درازی کر رہے تھے، ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ دھاڑے مار کر رونے لگے اور داتا صاحب کے قدموں میں گر گئے۔ انہوں نے اپنی گستاخی کی معافی مانگی اور اسی وقت آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ناظرین، 1000 سال پہلے لاہور آج جیسا نہیں تھا۔ یہاں کی گلیوں میں علم کی خوشبو نہیں بلکہ جادو، ٹونے اور ٹوٹکوں کا بسیرا تھا۔
اس دور میں لاہور کے گرد و نواح میں جس شخص کا سکہ چلتا تھا اس کا نام رائے راجو تھا۔ یہ محض ایک حکمران نہیں تھا بلکہ ایک ایسا جادوگر تھا جس نے اپنی شیطانی طاقتوں کے بل بوتے پر پورے شہر کو یرغمال بنا رکھا تھا۔ لوگ اس کے نام سے کانپتے تھے۔ وہ پلک جھپکتے ہی کسی کو پتھر کا بنا سکتا تھا یا کسی تندرست انسان کو لا علاج بیماری میں مبتلا کر دیتا تھا۔ رائے راجو کا ایک ظالمانہ قانون یہ تھا کہ بستی کا ہر چرواہا اور کسان اپنی گائے بھینس کا پہلا دودھ اس جادوگر کی نظر کرتا تھا۔ اگر کوئی غلطی سے بھی ایسا نہ کرتا تو رائے راجو اپنے منتروں سے اس جانور کے تھنوں کو خشک کر دیتا تھا یا دودھ کی جگہ خون نکلنے لگ جاتا تھا۔ بے بس کسان اپنی محنت کی کمائی اس ظالم کے قدموں میں ڈھیر کرنے پر مجبور تھے۔ جب سید علی بن عثمان الحجویری نے لاہور میں قدم رکھا اور آپ کی تبلیغ سے لوگ بتوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آنے لگے تو رائے راجو کے محل کے در و دیوار ہل گئے۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے برسوں کی جادوئی سلطنت خطرے میں ہے۔ اس نے اپنے چیلوں سے کہا کہ کون ہے وہ درویش جو میری طاقت کو چیلنج کر رہا ہے؟ میں اسے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ ایک دوپہر داتا صاحب اپنی کچی مسجد کے صحن میں مصلے پر بیٹھے تھے کہ ایک ضعیفہ جس کے چہرے پر جھریاں اور آنکھوں میں بے پناہ خوف تھا روتی ہوئی حاضر ہوئی۔ اس کے پیچھے ایک نحیف اور دبلی پتلی گائے کھڑی تھی۔ اس نے سسکیاں بھرتے ہوئے عرض کی کہ اے اللہ کے ولی، میرا اکلوتا سہارا یہی گائے ہے، لیکن رائے راجو نے اس پر بھی جادو کر دیا ہے۔ اس کے تھنوں سے ایک بوند دودھ بھی نہیں نکلتا، اور جادوگر کہتا ہے کہ اگر میں نے اسے دودھ نہ دیا تو وہ میرے گھر کو آگ لگا دے گا۔ میں برباد ہو گئی ہوں۔ داتا صاحب کے چہرے پر ایک پر نور مسکراہٹ آئی۔ آپ نے نہایت شفقت سے فرمایا کہ مائی تو ڈرتی کیوں ہے؟ رائے راجو کے پاس جو جادو ہے تو میرے پاس بھی رب کی رحمت ہے۔ جا ایک پیالہ لے کر اور اللہ کا نام لے کر اس گائے کے نیچے رکھ دے۔ بیوہ نے حیرت سے کہا کہ حضور، اس گائے نے تو مہینوں سے دودھ نہیں دیا۔ داتا صاحب نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر اس کے تھنوں کو تو ہاتھ تو لگا۔ ناظرین، جیسے ہی اس عورت نے بسم اللہ کہہ کر گائے کے تھنوں کو چھوا تو وہ دبلی پتلی گائے اچانک بھرے جسم والی ہو گئی اور اس کے تھنوں سے دودھ کے چشمے پھوٹ پڑے۔ وہ چھوٹا سا پیالہ بھر گیا۔ پھر اس نے گھر کے بڑے مٹکے منگوائے، وہ بھی بھر گئے، یہاں تک کہ پورے محلے کے برتن بھر گئے، لیکن گائے کا دودھ ختم نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر بستی کے لوگ حیرت سے پکار اٹھے، حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ جب یہ خبر رائے راجو تک پہنچی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ وہ اپنے جادوئی لشکر، کالے علم کے ماہرین، خطرناک درندوں کے ساتھ داتا صاحب کی خانقاہ کی طرف بڑھا۔ اس نے جادو کی آگ برسائی، ہوا میں کالے بادل پیدا کیے جن سے سانپ اور بچھو گر رہے تھے۔ مریدین ڈرے ہوئے تھے، لیکن داتا صاحب پہاڑ کی طرح اپنی جگہ ساکن رہے۔ آپ نے زمین پر ایک لکیر کھینچی اور فرمایا کہ اس کے اندر اللہ کی پناہ ہے۔ رائے راجو کا ہر وار اس لکیر سے ٹکرا کر راکھ ہو رہا تھا۔ جادوگر نے جب دیکھا کہ زمین پر اس کی طاقت کام نہیں کر رہی تو اس نے اپنی آخری شیطانی چال چلی اور منتر پڑھ کر ہوا میں اڑنے لگا۔ وہ آسمان کی طرف بلند ہوا اور اوپر سے کہہ کہا لگا کر بولا کہ دیکھو اے درویش، میں فضاؤں کا بادشاہ ہوں، تم میرا کیا بگاڑ لوگے؟ ناظرین، یہ منظر دیکھ کر داتا صاحب نے نہایت اطمینان سے اپنے پاؤں سے اپنی پرانی جوتی نکالی۔ آپ نے اسے اپنے ہاتھ میں لیا اور اللہ کے نام کے ساتھ اسے فضا میں اچھال دیا۔ سبحان اللہ، وہ جوتا محض ایک چمڑے کا ٹکڑا نہ رہا بلکہ قدرت کا ایک کوڑا بن گیا۔ وہ جوتا ہوا میں اڑتا ہوا سیدھا رائے راجو کے سر پر جا لگا۔ جادوگر جتنا اوپر اڑنے کی کوشش کرتا، وہ جوتا اتنی زور سے اس کے سر پر ضرب لگاتا۔ آخر کار وہ جوتا اسے مارتا ہوا، رسوا کرتا ہوا سیدھا زمین پر لے آیا اور وہ داتا صاحب کے قدموں میں آن گرا۔ رائے راجو کی آنکھوں سے جادو کی پٹی ہٹ چکی تھی۔ اب اسے سمجھ آ گیا تھا کہ جس کے جوتے میں اتنی طاقت ہے تو اس کے رب کی طاقت کا کیا عالم ہوگا۔ وہ دھاڑے مار کر رونے لگا اور بولا کہ حضور، مجھے معاف کر دیں،
میں سچائی کو پہچان گیا ہوں۔ داتا صاحب نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اسے کلمہ پڑھا کر اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ آج سے تم رائے راجو نہیں بلکہ شیخ ہندی ہو۔ یہی شیخ ہندی رحمت اللہ علیہ بعد میں داتا صاحب کے ایسے وفادار مرید بنے کہ آپ کے وصال کے بعد بھی برسوں تک آپ کے آستانے کی خدمت کرتے رہے۔ آج بھی داتا دربار پر ان کی قبر موجود ہے جو اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جادو سر چڑھ کر بولتا ہے لیکن حق اسے پاؤں تلے رون دیتا ہے۔ ناظرین، لاہور کی تاریخ میں دریائے راوی کا ذکر ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا جب یہاں راوی لاہور کے لیے موت کا پیغام بن چکا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ مونسون کی بارشوں نے ایسا کوہرام مچایا کہ ہمالیہ کے پہاڑوں سے آنے والا پانی راوی میں آن گرا۔ دریا کے پشتے ٹوٹ گئے اور پانی کی اونچی لہریں لاہور کی فصیلوں سے ٹکرانے لگیں۔ شہر میں شور مچ گیا، لوگ اپنے بچوں کو اٹھائے اونچے مقامات کی طرف بھاگنے لگے۔ جانور بہہ رہے تھے، انتظامیہ بے بس ہو چکی تھی کیونکہ پانی کا ریلا اس قدر شدید تھا کہ کوئی بھی بند باندھنا ممکن نہ تھا۔ جب سب راستے بند ہو گئے تو عوام کی نظریں اسی درویش کی طرف اٹھیں جو کہ بھاٹی دروازے کے قریب اپنی کچی مسجد میں اللہ کے حضور سجدہ ریز تھے۔ سینکڑوں پریشان حال لوگ داتا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دعائی دی، حضور رحم کیجئے، لاہور ڈوب رہا ہے، ہمارے گھر تباہ ہو رہے ہیں، راوی کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو پا رہا۔ داتا صاحب مصلی سے اٹھے، آپ کے چہرے پر ایک خاص جلال تھا۔ آپ نے اپنا عصا، وہ لکڑی جو آپ ہاتھ میں ہمیشہ رکھتے تھے، اٹھایا اور پرسکون قدموں کے ساتھ اس دریا کی طرف چل پڑے۔ ہزاروں لوگ آپ کے پیچھے تھے، سب کی سانسیں رکی ہوئی تھی۔ دریا کے کنارے پہنچ کر آپ نے دیکھا کہ لہریں انسانی بستیوں کو نگلنے کے لیے بے چین ہیں۔ آپ نے نہایت جلال میں اپنا عصا بلند کیا اور اسے پوری قوت کے ساتھ دریا کے کنارے زمین میں گاڑ دیا۔ آپ نے دریا کی موجوں کی طرف دیکھ کر اشارہ کر کے بلند آواز میں فرمایا کہ اے راوی، اپنی حد میں رہ، کیا تو بھول گیا ہے کہ تیرے کناروں پر اللہ کے دوست بھی آباد ہیں؟ ناظرین، چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ جیسے ہی وہ عصا زمین میں گڑا، وہ تیز چلتا ہوا پانی ساکن ہو گیا اور لہریں جو ابھی پہاڑ کی طرف بلند ہو رہی تھیں وہ یکدم جھاگ کی طرح بیٹھ گئیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ دریا کا رخ جو پہلے شہر کی طرف تھا وہ آہستہ آہستہ مڑنے لگا اور پانی بستیوں کو چھوڑ کر دوسری طرف بہنے لگا۔ ناظرین، جب آپ کشف المعجوب لکھ رہے تھے تو بعض اوقات آپ پر ایسی وجدانی کیفیت طاری ہو رہی تھی کہ آپ رات بھر قلم چلاتے رہتے اور چراغ کی ضرورت نہ پڑتی۔ آپ کے چہرے کا نور ہی کاغذ کو روشن کر دیتا تھا۔ آپ نے اس کتاب میں تصوف کی تمام پیچیدگیوں کو سلجھا دیا تھا۔ آپ نے واضح کیا کہ اصل کرامت ہوا میں اڑنا یا پانی پر چلنا نہیں، بلکہ اصل کرامت یہ ہے کہ انسان اللہ کے احکامات اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مضبوطی سے قائم رہے۔ ناظرین، لاہور میں آپ کی مجلس لگی ہوئی تھی اور آپ کشف المعجوب کے کسی باب کی تشریح فرما رہے تھے۔ مریدین محصور ہو رہے تھے، آپ کی گفتگو سن رہے تھے۔ اس مجلس میں خراسان سے آئے ہوئے چند مسافر بھی بیٹھے تھے جو ابھی طویل سفر طے کر کے پہنچے تھے۔ وہ مسافر ایک دوسرے کے کان میں خسر پسر کرنے لگے اور حیرت سے داتا صاحب کے چہرے کو تکنے لگے۔ جب مجلس ختم ہوئی تو ان مسافروں نے تڑپ کر داتا صاحب کے قدم پکڑ لیے اور عرض کی کہ حضور، ہمیں ایک الجھن ہے، وہ ہمیں بے چین کر رہی ہے۔ ہم آج سے ٹھیک 10 دن پہلے بغداد میں تھے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے آپ کو وہاں ایک بزرگ کے جنازے میں شریک ہوتے دیکھا۔ ہمیں لاہور پہنچنے میں 10 دن لگے، لیکن آپ تو یہاں پہلے سے موجود ہیں اور مریدین کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک دن کے لیے بھی لاہور کو نہیں چھوڑا۔ یہ کیسا راز ہے؟ آپ بغداد میں بھی تھے اور لاہور میں بھی۔ پوری محل میں سکتہ طاری ہو گیا۔ مریدین ایک دوسرے کے منہ کو تکنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ داتا صاحب نے نہایت اطمینان سے سر اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں وہ ابدی سکون تھا جو صرف واصل باللہ بندوں کو نصیب ہوتا ہے۔ آپ نے کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں فرمائی،
بلکہ صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا جس نے معرفت کے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ اے عزیزو، جب بندہ اپنے وجود کو اللہ کی رضا میں فنا کر دیتا ہے تو اللہ اپنے اس بندے کے لیے زمین کے فاصلوں کو سمیٹ دیتا ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، کائنات کی وسطیں اس کے قدموں تلے ایک بالشت کے برابر سی رہ جاتی ہیں۔ ناظرین، اسی دوران آپ کو شام سے اطلاع ملی کہ آپ کے عظیم مرشد حضرت ابو الفضل ختلی کا وصال ہو گیا ہے۔ یہ خبر داتا صاحب کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی۔ آپ نے اپنے مرشد کی جدائی میں کئی دن روزے رکھے اور ذکر الہی میں گزارے۔ مرشد کی وفات کے بعد آپ کی ذمہ داری اور بھی بڑھ گئی۔ اب آپ صرف لاہور کے نہیں بلکہ پورے خطے کے روحانی پیشوا تھے۔ آپ نے کشف المعجوب میں اپنے مرشد کے بارے میں لکھا کہ میں نے پوری دنیا میں ان جیسا صاحب معرفت نہیں دیکھا۔ یہ کتاب دراصل آپ کے مرشد کے فیضان کا نچوڑ ہے۔ ناظرین، اس کتاب کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سینکڑوں سال بعد جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ لاہور آئے تو انہوں نے داتا صاحب کے مزار پر 40 دن اعتکاف کیا۔ رخصت ہوتے وقت انہوں نے فرمایا کہ جو شخص پیر کامل کی تلاش میں ہو اور اسے کوئی رہبر نہ ملے تو وہ کشف المعجوب کا مطالعہ کرے۔ یہ کتاب خود اس کی رہنمائی کر کے اسے اللہ تک پہنچا دے گی۔ اسی طرح بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء اور مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر بزرگوں نے بھی اس کتاب کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا۔ داتا صاحب نے قلم کے ذریعے وہ انقلاب برپا کیا کہ لاہور کی زمین ہمیشہ کے لیے علم کا مرکز بن گئی۔ ناظرین، وقت کا پہیہ اپنی رفتار سے چل رہا تھا۔ حضرت سید علی بن عثمان الحجویری نے 40 سال سے زائد عرصہ لاہور کی اس بنجر زمین کو اپنے پسینے اور ذکر الہی سے سیراب کیا۔ آپ کی عمر 65 سال کے قریب پہنچ چکی تھی۔ آپ کا جسم مبارک مسلسل مجاہدوں، روزوں اور راتوں کی عبادت سے کمزور ہو چکا تھا، لیکن آپ کے چہرے کا جلال پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکا تھا۔ ناظرین، 465 ہجری کا سال تھا جب آپ پر علالت کے آثار ظاہر ہوئے۔ آپ نے محسوس کیا کہ اب خالق حقیقی سے ملنے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے تمام مریدوں کو بلایا۔ آپ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور زبان پر اللہ کا ذکر۔ آپ نے اپنی آخری وصیت میں فرمایا کہ اے میرے بیٹو، یاد رکھو دنیا ایک مسافر خانہ ہے، یہاں کا آرام دھوکہ ہے اور یہاں کی تکلیف عارضی۔ ہمیشہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا، غریبوں کی خدمت کو اپنا شعار بنانا، کیونکہ اللہ تک پہنچنے کا سب سے قریبی راستہ اس کے مخلوق کی خدمت ہے۔ ناظرین، وہ جمعہ کی رات تھی جب لاہور کی فضاؤں میں ایک عجیب سی اداسی اور خوشبو بسی ہوئی تھی۔ داتا صاحب اپنے حجرے میں مصلے پر بیٹھے تھے۔ آپ نے غسل کیا، نیا لباس زیب تن کیا اور تلاوت قرآن میں مصروف ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ سورۃ یاسین کی تلاوت فرما رہے تھے اور سلام قول من رب الرحیم پر پہنچے تو آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے ہی یہ خبر لاہور میں پھیلی، پورے شہر میں کوہرام مچ گیا۔ وہ ہندو، سکھ اور مسلمان جو آپ کے فیض سے مستفید ہو رہے تھے دھاڑے مار کر رونے لگے۔ لوگوں کا ایک سمندر تھا جو آپ کے جنازے کی طرف امڑ آیا۔ آپ کو اسی مقام پر دفن کیا گیا جہاں آپ نے اپنی پہلی مسجد بنائی تھی اور آج جہاں داتا دربار کا عظیم الشان گنبد سر اٹھائے کھڑا ہے۔ ناظرین، داتا صاحب کے وصال کے تقریباً 150 سال بعد جب برے صغیر کے ایک عظیم ولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف لائے تو انہوں نے داتا صاحب کے مزار پر 40 دن تک اعتکاف کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اعتکاف کے دوران خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پر داتا صاحب کی روحانی فیض کے وہ دروازے کھلے کہ آپ دنگ رہ گئے۔ جب آپ رخت سفر باندھ کر جانے لگے تو مزار مبارک کی طرف رخ کر کے نہایت ادب سے یہ مشہور زمانہ شعر پڑھا:
گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کساراں پیر کامل کاملاں راہ رہنما، یعنی آپ پوری دنیا کو فیض دینے والے اور خدا کے نور کے مظہر ہیں۔ آپ ناقصوں گناہ گاروں کے لیے مکمل پیر ہیں، اور جو پہلے سے کامل ہیں ان کے لیے بھی رہنما ہیں۔ اس دن سے آپ کا لقب گنج بخش خزانے بانٹنے والا مشہور ہو گیا، اور آج دنیا آپ کو اسی نام سے پکارتی ہے۔ ناظرین، حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، جو کہ خود علم و عقل کے سمندر تھے، وہ داتا صاحب کے بہت بڑے عقیدت مند تھے۔ آپ اکثر رات کے پچھلے پہر داتا دربار پر حاضری دیتے تھے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اپنی تعلیم سے فارغ ہوئے تھے اور اپنی زندگی کے مقصد کی تلاش میں تھے۔ ایک رات وہ گہری نیند میں تھے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں وہ خود کو لاہور کی ایک گلی میں پاتے ہیں جہاں لوگوں کا ہجوم ایک طرف دوڑ رہا ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کسی سے پوچھا کہ یہ سب کہاں جا رہے ہیں؟ جواب ملا کہ سلطان الہند حضرت علی الحجویری رحمۃ اللہ علیہ کی محفل لگی ہوئی ہے، سب وہیں جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال بھی اس ہجوم کے پیچھے چل پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے داتا صاحب کے دربار میں گوہر بار میں پہنچ گئے۔ وہاں کا منظر بہت ہی نرالا تھا۔ ایک طرف روحانیت کی خوشبو تھی، دوسری طرف علم کا نور برستا محسوس ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے دیکھا کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہیں اور اپنے سامنے پڑے ہوئے ایک بڑے برتن سے لوگوں کو لسی پلا رہے ہیں۔ جو بھی آتا ہے داتا صاحب اسے اپنے دست مبارک سے پیالہ بھر کر عطا فرماتے ہیں اور وہ شخص سرشار ہو جاتا ہے۔ اقبال بھی قطار میں لگ گئے اور اپنی باری کا انتظار کرنے لگے۔ جب علامہ اقبال قریب پہنچے تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی طرف دیکھ کر ایک خاص مسکراہٹ کے ساتھ پیالہ بھرا اور ان کی طرف بڑھا دیا۔ جیسے ہی اقبال نے وہ لسی پی، انہیں محسوس ہوا کہ ان کے سینے میں علم و عرفان کے سمندر موجیں مارنے لگے ہیں۔ ان کی فکر کی دنیا بدل گئی اور دل کے بند دروازے کھلنے لگے۔ وہ لسی کا ایک گھونٹ نہیں تھا بلکہ ایک روحانی فیض تھا جس نے اقبال کو مرد کلندر بنا دیا۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو زبان پر داتا صاحب کی عقیدت کا ورد تھا اور دل میں وہ تڑپ پیدا ہو چکی تھی کہ جس نے آگے چل کر اسرار خودی جیسی شاہکار تخلیقات کو جنم دیا۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے بعد میں اپنی فارسی شاعری میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا: سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہ حرم۔ ناظرین، ہزاروں سال گزر چکے ہیں، حکومتیں بدل گئی ہیں، بادشاہ مٹی ہو گئے ہیں، قلعے کھنڈر بن چکے ہیں، لیکن داتا صاحب کا دربار آج بھی ویسے ہی آباد ہے۔ یہ لاہور کی وہ جگہ ہے جہاں کبھی تالا نہیں لگتا، جہاں امیر اور غریب ایک ہی صف میں بیٹھ کر لنگر کھاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ لاہور کی پہچان مینار پاکستان یا بادشاہی مسجد سے ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ لاہور کی اصل پہچان داتا کی نگری ہونے سے ہے۔ آج بھی جب کوئی پریشان حال اس دربار پر آتا ہے تو اسے وہ سکون ملتا ہے جو دنیا کی کسی محل میں میسر نہیں ہوتا۔ داتا صاحب نے ثابت کر دیا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اسے رہتی دنیا تک کے لیے داتا بنا دیتا ہے۔